بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کے وقت وہ روحوں کے ڈر سے چھپے رہتے تھے اور رات کو باہر نکلتے تھے۔ اژدہوں کے ڈر سے میری بھوک پیاس اڑ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ رات کو ان سے میری جان کیسے بچے گی۔ کچھ بیکار پھرنے کے بعد میں نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں چھپ کر میں رات بسر کر سکوں۔ شام کے وقت ایک الگ تھلگ کسی جگہ پر مجھے ایک غار نظر آیا۔ اس کا دہانہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے طے کیا کہ اس غار میں پناہ لینی چاہیے۔ میں نے اس میں داخل ہو کر دہانے کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ باہر سے کوئی نہ آ سکے اور اطمینان کی سانس لی۔ جب میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئی تو میں نے غار کو دیکھنا بھالنا چاہا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ غار میں پہلی طرف ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو اپنے انڈوں پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ باہر جاؤں تو خطرہ، اندر رہوں تو خطرہ۔ آخر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے بچانا منظور ہوگا تو بچا لے گا۔ یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھ گیا اور ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ ڈرے ہوئے آدمی کو نیند کیا آتی۔ صبح ہوتے ہی میں نے پتھر ہٹا کر لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ ایک تو میں بھوکا پیاسا، دوسرے 2 راتوں سے سویا نہ تھا، تیسرے جان کے ڈر سے بے حال تھا۔ فرض ٹانگوں میں سکت نہ رہی تھی۔ بغیر کسی مقصد کے گرتا پڑتا ایک طرف چلا جا رہا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا چٹانوں سے لڑکھڑاتا ہوا میرے سامنے آ گرا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذبح کی ہوئی اور کھال اتری ہوئی بھیڑ ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ پتہ نہ چل سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور بھیڑ کس نے کس لیے نیچے پھینکی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے کئی بار سیاحوں اور سوداگروں کی زبانی سنی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بہت دور ایک جزیرے پر ہیروں کے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہے جو ہیروں سے بھری پڑی ہے، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے انسانوں کا اس وادی میں گزرنا ممکن ہے اور اگر بالفرض محال کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وادی میں رہنے والے اژدہوں سے جان نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ سوداگروں نے وادی سے ہیرے حاصل کرنے کی ایک انوکھی ترکیب نکالی ہے۔ وہ دن کے وقت بھیڑ ذبح کر کے کھال اتار کے پہاڑوں سے نیچے وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ بھیڑ نیچے گرتی ہے تو ہیرے نرم اور تر گوشت میں پھنس جاتے ہیں۔ دوپہر کو جب عقاب اور سمرہ کار کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بھیڑیں اٹھا کر اپنے اپنے گھونسلوں میں لے آتے ہیں۔ انہی گھونسلوں میں اترتا دیکھ کر سوداگر شور و غل مچاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کے شور سے گھبرا کر پرندے پیڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر اڑ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سوداگر بھیڑ کے گوشت سے ہیرے چن کر ہنسی خوشی اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی میں سمجھ گیا کہ بھیڑ کیوں پھینکی گئی ہے۔ فوراً ہی مجھے اس ڈراؤنی وادی سے نکلنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے دوڑ بھاگ کر عمدہ ہیرے اٹھائے اور جیبوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ جب جیبیں بھر گئیں تو اس طرح سینکڑوں ہیرے جمع کرنے کے بعد
میں نے پگڑی اتاری اور اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے بیڑ سے باندھ لیا. پھر میں بیڑ کے نیچے لیٹ کر انتظار کرنے لگا. دوپہر ہونے والی تھی اس لیے مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا. ایک سمرخ نے آ کر جھٹا مارا اور بیڑ اور مجھے لے اڑا. اڑتے اڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا اترا اور بیڑ کو نوچ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے لوگ ڈھول پیٹنے اور چیختے چلانے کی آوازیں آئیں اور اس قدر شور ہوا کہ سمرخ بیڑ کو چھوڑ کر اڑ گیا. میں نے فوراً پگڑی کھولی اور بیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا. میرا حلیہ بڑا عجیب تھا. کپڑے خون میں لتڑے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا. اتنے میں جدھر سے شور ہوا تھا ادھر سے ایک آدمی میری طرف دوڑا ہوا آیا. جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے اس نے میری طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں بلکہ بڑھ کر بیڑ کو الٹنے پلٹنے لگا. اس میں ہیرے کہاں باقی رہے تھے، وہ تو میں نے سب سے پہلے ہتھیار لیے تھے. جب تلاش کے باوجود کوئی ہیرا ہاتھ نہ آیا تو اس آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر زمین پر دے ماری اور بال نوچ کر بولا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میری ساری محنت ضائع گئی، یہ کیا معمہ ہے میرے خدا. میں اسے ڈھارس دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ میں نے جواب دیا، صاحب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی جن بھوت نہیں بلکہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں. سوداگری میرا پیشہ ہے. اگر آپ میرے اس پہاڑ پر پہنچنے کا قصہ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعی ایسی باتیں تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. میرا قصہ انتہائی حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے بیان کروں آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر یہ ہیرے قبول فرمائیے جو میں اژدہوں کی وادی سے چن کر لایا ہوں. یہ کہہ کر میں نے بہت سے قیمتی ہیرے اسے پیش کیے. وہ ان کی چمک دمک، وزن اور خوبصورتی دے کر حیران رہ گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا. ہم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اس سوداگر کے اور ساتھی بھی آ پہنچے. ان سب نے میرے گرد مجمع لگا لیا اور میری کہانی سننے لگے. پورا قصہ سن کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا اور وہ بولے، سچ ہے، جس سے اللہ بچاتا ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک کسی آدمی کو ہیروں کی وادی میں جاتے اور زندہ سلامت لوٹ کر آتے دیکھا نہ سنا. اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے گئے جہاں انہوں نے میری خوب خاطر تواضع کی. میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر لمبی تان پر سو گیا. اگلی صبح ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پہاڑوں سفر طے کرتے ہوئے آخر سمندر کے کنارے پہنچ گئے. وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر ہم ایک خوشگوار جزیرے کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے جہاں بڑا گھنا جنگل تھا اور اتنے بڑے بڑے درخت تھے کہ ان کے سائے میں 100 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے. کافور انہی درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، کافور نکالنے والا کسی نوکدار چیز سے درخت کے تنے میں سوراخ کر دیتا ہے. اس سوراخ میں سے ایک ارک چک کر کے نیچے رکھے ہوئے برتن میں جمع ہو جاتا ہے. اس ارک کی جمی ہوئی شکل کو کافور کہتے ہیں. اس جزیرے میں گینڈا بھی پایا جاتا ہے جو کردد کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ وہاں میدانوں میں گائے بھینسوں کی طرح چرتا پھرتا ہے اور اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا سینگ ہوتا ہے. بعض لوگ اس سینگ کو 10 گز لمبا بتاتے ہیں.
سیاحوں کا کہنا ہے کہ گینڈا اتنا طاقتور جانور ہے کہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو ٹکر مار کر اپنے سینگ میں پرو لیتا ہے اور اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ جب ہاتھی اس کے سینگ کے اوپر ہی مار جاتا ہے اور دھوپ کی تیزی سے اس کی چربی پگھل کر بہتی ہوئی گینڈے کی آنکھوں میں پڑ جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد روح مرے ہوئے ہاتھی اور گینڈے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے مسافروں اور سیاحوں سے سنی ہیں اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان باتوں میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے۔ وہاں میں نے کچھ ہیرے تو بڑی باری قیمت پر فروخت کر دیے اور کچھ کے بدلے 1000 طرح کا عمدہ اور بکاؤ تجارتی مال خرید کر ایک جہاز پر لدوا دیا۔ ہوا موافق دے کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور جزیروں کی سیر کرتے اور مختلف بندرگاہوں میں ٹھہرتے ٹھہراتے آخر صحیح سلامت بھرے پہنچ گئے۔ وہاں چند دن کر میں نے بغداد کا رسا لیا اور زر و جواہر اور تجارتی مال سے بھرا گھر پہنچا۔ میری واپسی کی خبر سنتے ہی دوست اور رشتے دار آ کر جمع ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے انہیں بہت سے تحفے دیے، شہر کے محتاجوں کو کھانا کھلایا اور غریب آدمیوں کی مدد کی۔ بغداد میں پہنچنا تھا اور گھر کا آرام ملنا تھا کہ میں چند ہی دن میں سفر کی مصیبتیں اور خطرے بھول گیا اور عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے گھر میں ہر وقت دوستوں کا مجمع رہتا، ہنسی مذاق ہوتا، دعوت اڑتی، لوگ دور دور سے آ کر میرے سفر کا قصہ سنتے اور حیران ہوتے۔ غرض کہ یہ تھی کہ میرے دوسرے سفر کی کہانی۔ خدا نے چاہا تو کل آپ حضرات کو اپنے تیسرے سفر کے واقعات سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سندباد جہازی چپ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، حال میں فانوس روشن کیے گئے اور دسترخوان بچھایا گیا۔ سب لوگ اطمینان سے کھانے پینے اور گپیں لڑانے لگے۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو سندباد جہازی نے سندباد جمال کو 100 اشرفیاں دی اور کہا کہ کل ضرور آنا۔ جمال نے خوش ہو کر اشرفیاں لے لیں اور سندباد جہازی کو دعائیں دیتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر وہ سندباد جہازی کے حیرت انگیز سفر پر غور کرتا رہا۔ کبھی اسے روح کا خیال آتا، کبھی ہیروں کی وادی یاد آتی جہاں اژدہے ہیں دن کو چھپ کر سوتے اور رات کے وقت باہر نکلتے تھے۔ رات کو وہ اپنے گھر سویا اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر سندباد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندباد جہازی نے اسے خوش آمدید کہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی مہمان بھی آ گئے۔ سب لوگوں نے جی بھر کے دعوت کھائی۔ پھر سندباد جہازی نے اپنے تیسرے سفر کا قصہ سنانا شروع کیا۔